نیو یارک۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں گزشتہ روز پیش کی گئی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کردہ اس قرارداد کے مسودے کی سیکیورٹی کونسل کے 15 میں سے 13 ارکان نے تائید کی، جبکہ برطانیہ نے اپنا حق رائے دہی محفوظ رکھا۔ دریں اثنا غزہ میں اسرائیل اور عسکریت پسند گروپ حماس کے مابین جنگ جاری ہے۔ غزہ کے طبی ذرائع کے مطابق جمعے تک ہلاک شدگان کی تعداد 17,487 تھی اور ہفتے کو مزید 71 افراد کی لاشوں کو الگ سے ہسپتال لایا گیا۔ یہ جنگ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی۔ بیروت۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب لبنان میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا، جنہیں وہ لبنانی شیعہ جنگجو تنظیم حزب اللہ کے گڑھ قرار دیتی ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ لبنان سے کیے جانے والے راکٹ حملوں کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی۔ فوری طور پر ان حملوں کے نتیجے میں جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے حزب اللہ کے اسرائیل پر اور اس کے جواب میں اسرائیل کے لبنان میں اس تنظیم کے ٹھکانوں پر کئی مرتبہ حملے کیے جا چکے ہیں۔ واشنگٹن۔ امریکہ اور یوکرین نے ہتھیار سازی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی محکمہ تجارت نے اعلان کیا ہے کہ اس کا مقصد یوکرین کی اپنی آزادی اور سلامتی کو یقینی بنانے کی کوششوں کی حمایت ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق دونوں ممالک نے مل کر اسلحہ سازی اور تکنیکی معلومات کے تبادلے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ واشنگٹن میں اسی ہفتے ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں یوکرین اور امریکہ کے 300 سے زائد صنعت کاروں اور حکومتی نمائندگان نے حصہ لیا۔ اس دفاعی معاہدے کا اعلان اس کانفرنس کے بعد کیا گیا۔ اس سمجھوتے کے باعث روس کے ساتھ جاری جنگ کی وجہ سے یوکرین کو درکار کئی عسکری ضروریات پوری ہو سکیں گی۔ سیول۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے شمالی کوریا سے لاحق سائبر خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اس بارے میں بتایا کہ کرپٹو کرنسی اور خلائی مشن بھیجنے کے معاملات سے نمٹنے کے لیے بھی اقدامات طے کر لیے گئے ہیں۔ یہ پیش رفت سیول میں تینوں ممالک کے سلامتی کے مشیروں کی ملاقات کے بعد سامنے آئی ہے۔ ہفتے کو ہی شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ حکومت مزید جاسوس سیٹلائٹ زمینی مدار میں روانہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جو ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہیں۔ برسلز۔ مصنوعی ذہانت کے استعمال کے حوالے سے یورپی یونین کی سطح پر ایک معاہدے پر عبوری اتفاق ہو گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے بائیو میٹرک سرویلنس اور چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی سسٹمز کے استعمال کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق اس طرز کی ڈیل پہلی مرتبہ طے پائی ہے۔ 15 گھنٹوں پر محیط مذاکرات کے بعد یورپی پارلیمان کے ارکان اور یورپی ممالک کے مابین یہ ڈیل جمعے کو طے پائی۔ آئندہ دنوں میں اس ڈیل کے نکات کو حتمی شکل دی جائے گی، جس کے بعد ڈیل باقاعدہ طور پر قانونی شکل اختیار کر سکے گی۔ روم۔ اطالوی دارالحکومت روم کے قریب ایک ہسپتال میں آتش زدگی کی وجہ سے کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ روم کے نواح میں واقع تیوولی شہر کے سان جوانی انجلسٹ ہسپتال میں آگ مقامی وقت کے مطابق جمعے کی رات 11 بجے لگی۔ ہسپتال میں زیر علاج تقریباً 200 مریضوں کو مختلف مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی تفتیش جاری ہے۔ بیجنگ۔ لینڈ سپیس ٹیکنالوجی نامی چینی کمپنی کے راکٹ نے 3 سیٹلائٹ زمینی مدار میں چھوڑے ہیں۔ یہ کمپنی اس مشن کے ذریعے یہ جاننا چاہتی ہے کہ آیا اس کا مائع آکسیجن اور میتھین گیس کو بطور ایندھن استعمال کرنے والا یہ راکٹ تجارتی بنیادوں پر استعمال ہونے کے قابل ہے یا نہیں۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 71 افراد شہید اور 160 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جنہیں شہدائے الاقصی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران جاری صہیونی فوج کے حملوں میں عام شہریوں کی ایک اور تعداد کے شہید ہونے کی خبر دی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے بمبار طیاروں نے غزہ کے مرکز میں واقع النصیرات کیمپ پر ابو مہدی گھرانے کے مکان پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ اسی طرح صہیونی حکومت کی جنگی بوٹوں نے جنوبی غزہ میں رفح ساحل کی سمت مارٹر گولے پھینکے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر جنوبی غزہ کے شہر خان یونس پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ اسی طرح اس غاصب حکومت کے جنگی طیاروں نے شہر رفح پر پھر سے بمباری شروع کر دی۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونیوں نے شہر رفح میں کویتی اسپتال پر بھی بمباری کی۔
فلسطینی ذرائع نے اسی طرح مرکزی غزہ میں الزوائدہ ٹاؤن میں ایک گھر پر بمباری کی۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شہر غزہ کے مشرقی علاقوں پر بھی جارے فوجیوں نے بھاری ہوائی اور توپ خانے کے حملے کیے۔ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 99 کے تحت منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی، جس پر سخت عالمی رد عمل سامنے آیا ہے۔ امریکہ نے سلامتی کونسل کے مستقل رکن کی حیثیت سے جمعے کی رات سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے آرٹیکل 99 کے تحت طلب کردہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی یہ قرارداد متحدہ عرب امارات نے پیش کی تھی۔ اس کے حق میں 13 ووٹ پڑے۔ برطانیہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور امریکہ نے قرارداد ویٹو کر دی۔ حماس نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے قرارداد کو ویٹو کرنا فلسطینی عوام کے قتل عام میں براہ راست مشارکت ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم محمد اشتیاق نے کہا کہ جنگ بندی کی قرارداد کی منظوری میں سلامتی کونسل کی ناکامی عالمی برادری کی شکست ہے۔ امداد رسانی کی بین الاقوامی تنظیم آکسفام نے کہا ہے کہ امریکہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر کے انسانی حقوق کی حمایت اپنے دعووں کی صداقت ثابت کرنے کا ایک اور موقع کھو دیا اور اس حوالے سے اپنے اعتبار کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈر نے اس قرارداد کے ویٹو کو امریکہ کے ایک اور انسانیت سوز اقدام سے تعبیر کیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکہ کے اس اقدام کو اخلاقی لحاظ سے ناقابل دفاع قرار دیا ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر داخلہ نے ملک میں انتخابات سے قبل سیاستدانوں کو لاحق دہشت گردی کے خطرات کی بابت خبردار کیا ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ انتخابات سے قبل سیاستدانوں پر دہشت گردانہ حملوں کا خدشہ ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ کے لیے جاری کیے گئے تھریٹ الرٹ کا ذکر کیا۔ پاکستان کے نائب وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن انتخابی جلسوں اور اجتماع کے دوران دہشت گردانہ حملوں کا خدشہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی پاکستان میں انتخابی مہم کے دوران دہشت گردانہ حملے ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران دہشت گردانہ حملوں کا خدشہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ حکومت عوام کو آزادانہ طور پر حق رائے دہی کا موقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سینکڑوں یہودیوں نے شہر نیو یارک میں غزہ کے شہداء کی یاد میں اجتماع کیا۔ یہودیوں کی عید ہنوکا یا روشنی کے جشن کی پہلی رات سینکڑوں یہودیوں نے نیو یارک کے مینہٹن علاقے میں واقع کولمبس اسکوائر پر غزہ کے شہداء کی یاد میں ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر اور نعرے لگاتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اس صحنی مخالف اجتماع کے بارے میں اقتصادی اور نسلی انصاف کے حامی یہودیوں سے موسوم غیر سرکاری تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایڈری سیسون نے کہا کہ یہ اقدام ہمارے لیے ایک موقع ہے تاکہ ہم اپنی آواز اقوام عالم تک پہنچا سکیں اور دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ اس جنگ کا کوئی فوجی راہ حل نہیں ہے۔ اس اجتماع میں ایک 28 سالہ نوجوان بن سالیوان نے بھی اسرائیل کی جانب سے مذموم مقاصد کے لیے اپنے جیسے یہودیوں کی شناخت کے غلط استعمال پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے مزید کہا کہ اس مسئلے سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ بات امید افزا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہی جیسے دوسرے یہودی بھی ہیں جو میرے ہی جیسا احساس رکھتے ہیں۔ پاکستان کے سینئر سیاستدان اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی عبوری ضمانت میں 4 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے شیخ رشید کے ساتھ ہی شیخ راشد شفیق کی بھی عبوری ضمانت میں 4 جنوری تک توسیع کر دی۔ 9 مئی کو دائر کیے جانے والے دہشت گردی کے مقدمے کی سماعت کے موقع پر شیخ رشید اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں موجود رہے۔ عبوری ضمانت میں توسیع ملنے کے بعد سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے عدالت سے باہر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ زندہ رہے تو الیکشن ضرور لڑیں گے اور